سبھی سیاستدان ایک دوسرے کے درپے ہیں، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، سبھی کی عزت خاک میں مل رہی ہے۔ پلیز ان سے پوچھیں کہ مریم صاحبہ اور ان کے والد گرامی مسلمانوں کی توہین اور تذلیل اور قتل عام پہ قاتل مودی کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کو ساری زبان درازی اپنے مفادات کی حد تک آتی ہے؟ شفیق ملک صاحب، آپ کے یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے نا، مجھے اب دیکھو تقریباً 35+ ایئرز ہو گئے ہیں اس کام میں۔ میں نے زندگی میں بہت کم باوقار، نہ ہونے کے برابر بہت کم باوقار اور خوبصورت لوگ پولیٹکس میں دیکھے۔ ہم ویسے کو بہت بہترین لوگ نہیں ہیں، عموماً جبلی ہیں، لیکن جو تناسب پولیٹکس میں ہے نا، بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگوں کا، وہ ہمارے پیشے میں نہیں ہے۔ میں تو اس کو پیشہ کہتے ہوئے، مجھے یہ پیشہ نہیں ہے بیسیکلی۔ پولیٹیشین یہ پولیٹکس سے کیریئر ہے، اس کے لوازمات ہمارے بھاری اکثریت جو ہے پوری نہیں کرتی۔ اچھا، مودی صاحب کے ساتھ کیا اصل مسئلہ ان کا ہے اقتدار کا، اور آپ کو یہ اندازہ اس لیے نہیں ہے ان کی فرسٹریشن کا، ان کے ڈپریشن کا، کہ یہ ہر روز ان کی دہاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ جتنے دن یہ اقتدار سے باہر ہے، جو بھی پولیٹیشین ہے، ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کو چھوڑ کے جتنے دن کوئی پولیٹیشین اقتدار سے باہر ہے، خاص طور پہ جو اس لیول کے، وہ آپ سمجھ لو کہ اتنے ارب یا کروڑ ڈالر کم از کم جو ہے وہ اس کا نقصان ہے۔ تو ظاہر فرسٹریشن ہے جو بول رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نریندر مودی صاحب کی مذمت کا، تو میاں صاحب اور مودی صاحب ان کے آج نہیں، بڑی دیر سے ان کے تعلقات ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آؤٹ آف دا وے گئے تھے ان کو وہ مبارکباد دینے کے لیے۔ تو اصل پرابلم یہ ہے کہ میں ایک اور جملہ بولنے لگا تھا، وہ مجھے مناسب نہیں لگا۔ تو اقتدار کی ہڈیوں پہ رولا ہے، جھگڑا ہے، اس میں بھی تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ لحاظ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں پچھلے دنوں جب ایک آڈیو لیک ہوئی تھی تو مجھے اس میں بڑا اچھا لگا، مریم نواز کا، اس کے بارے میں، پرویز رشید کے بارے میں، وہ جتنی مہذب زبان، جتنے مہذب طریقے سے، اور واقعی جس طرح ایک جونیئر اپنے سینئر کے ساتھ، ایک ایسا جونیئر جس کی اچھی تربیت ہوئی ہو، جی انکل کر کے وہ بات کر رہی تھیں مریم، تو مجھے آئی جنرلی لائک اٹ۔ تو میں لبرٹی لیتا ہوں چونکہ میرا ایج گروپ میں ان کے ساتھ ملتا ہے۔ میں اگر آج نوابزادہ نصر اللہ زندہ ہوتے، ملک معراج خالد زندہ ہوتے، یا کوئی بھی اس طرح کے جو سینئر لوگ تھے، ان کے بارے میں زبان تو میری ایسی ہے جیسے پہلے تھی، لیکن میں نے جو بزرگ سیاستدان ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کی ہوگی وہ اپنی جگہ پہ، رف لہجہ، بدتمیزی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کاش یہ تھوڑا بہت لحاظ کر لیا کرے، لیکن نہیں، لالچ اندھا ہوتا ہے، ہوس کچھ نہیں دیکھتی۔ تو یہ تو ہوس اقتدار ہے جو الٹیمیٹ قسم کی ہوس ہوتی ہے۔ فہیم شہزاد ہیں میاں والی سے، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ بھی بدلنا آسان نہیں، کیونکہ سارا نظام ہی مافیاز کے ہاتھ میں ہے، پھر چاہے پرانی حکومتیں ہوں یا خان صاحب کی۔ اس حکومت میں اور آج تک کی حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ میں پی ٹی آئی یعنی عمران خان کا ووٹر ہوں، مگر آپ کا تجزیہ کھلے دل سے مانوں گا۔ فہیم شہزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت مبارک اور خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ نارملی ہم عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم
شخصیت پرستی کرتے ہیں. یعنی یہ جو ایک واقعہ بچپن سے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا، ہم سب نے پڑھا ہے، یہ سنا ہے کہ بدو نے کھڑا ہو کے پوچھا حضرت عمر سے کہ بھائی آپ کا کرتا کیسے سل گیا. چونکہ حضرت عمر بہت ٹال تھے، بہت ان کی جو ہائٹ ان کی بہت زبردست تھی، اور ان کے بارے میں عربوں میں مشہور تھا کہ عمر اگر زمین پہ کھڑا ہو تو لگتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے، یہ بیکاز آف ہز ہائٹ. یہ طریقہ تھا بیان کرنے کا. تو اچھا، اس میں جو ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی تم جواب دو، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا اپنے والد کو دے دیا. اچھا، یہ واقعہ مسلمانوں میں بہت عام ہے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس میں حسن جو ہے وہ دو طرفہ ہے. حضرت عمر کا برا منائے بغیر جواب دینا، اور اس سے بھی بڑھ کے اس عام عرب کا پوچھ لینا اجتماع میں، مجمع میں کھڑا ہو کے پوچھ لینا کہ کرتا تیرا کیسے بن گیا بھائی، وہ بھی اتنا ہی عظیم ہے. جس سے پوچھا گیا وہ عظیم تر ہے، لیکن اس کا بھی دیکھو. اور اس میں امیر المومنین کا کمال یہ ہے کہ یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ کریج حکمران دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سربراہ ہوں تمہارا، لیکن آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو یو، میں آپ لوگوں کو جواب دوں. اچھا، جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایک ہی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ایک عمر گنوانے کے بعد میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں. اور اب میں نے ایک نئی لائن لی ہے. اب میں جب کوئی بات کرتا ہوں نئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ 6-8 مہینے کے بعد نا ادھر ادھر کے بھی نا لوگ لکھنے لگتے ہیں جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، جیسا کہ میں، حالانکہ وہ کچھ نہیں کہا کوہا کرتا ہوں. 6-8 مہینے، سال میں ایک بات رپیٹ کرتا ہوں، تو پھر بہت سے لوگ نا وہ لائن لے کے تو پھر اس کا، خیر اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. یہ میں نے ایک نیا سمجھ لیں آپ شوشہ چھوڑا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ملک میں نعرہ لگتا تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو. ٹھیک، چہرے نہیں نظام کو بدلو کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو موروثیت کے مارے ہوئے ہیں، یہ باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا، پھر نواسا، تو پھر داماد، یا وٹ ایور، یہ کلچر ختم ہو. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، میں نے اب اس میں ترمیم کی ہے کہ نہ چہرے بدلو، یعنی یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی نہ بدلو، نظام کو بھی نہ بدلو، پاکستان کے عوام کو بدلو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانیوں کو شپ میں ڈال کے کہیں ایکسپورٹ کر دیں، بیچ بوجھ دیں ان کو، اور ان کی جگہ کوئی نئے کو بہتر انسان امپورٹ کریں. ایسا نہیں، ان کو تعلیم دیں، ایک ہی طریقہ ہے. ان کو تہذیب سکھائیں، ان کو تربیت بہترین دیں تاکہ یہ بہتر فیصلے کر سکیں. یہ ہیں جی سمیہ رضوان کراچی سے. آگے لاڑکانہ بھی لکھا ہوا ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، بہرحال میں نے پورا پڑھ دیا. وہ کہتی ہیں ہم بطور مسلمان ایک انتہائی درجے کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. ہمارے اندر ہر وہ برائی آ گئی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا تھا. برائیوں کی تفصیل ہر فرد کو پتہ ہے، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو سمیہ بی بی بیسیکلی دھوکہ تو ہم خود کو دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کی سزا بھی مل رہی ہے. مسلمان جتنے پسماندگی کا، پسپائی کا، رسوائی کا شکار ہیں دنیا میں، اور کوئی امت کہہ لیں، کمیونٹی کہہ لیں، کوئی ذات کہہ لیں، کچھ نہیں. 50 سے زیادہ ملک، پیٹرو ڈالر بھی اللہ نے ان کو دے دیا. ایک علامتی سی بات ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے ایک ملک. نتیجہ کیا ہے؟ راندہ درگاہ. اور اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے، اور قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے
کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. ہمارا مغلوب ہونا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. اور میں اس کو اس طرح بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ گندے پانی کی بوتل یا عام پانی کی بوتل پہ آپ آب زمزم کا اگر لگا دو گے لیبل تو وہ آب زمزم نہیں ہو جائے گا. ہم وہ گندے پانی کی وہ بوتلیں ہیں جن پہ بوتلوں نے خود ہی اپنے اوپر آب زمزم کا لیبل لگایا ہوا ہے. یہ سوال میری نظر سے تو نہیں گزرا. یہ اسٹیٹمنٹ ثنا ناز ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں آج ایک تاریخی جملہ بول رہا ہوں، وہ یہ کہ چاروں شریف پاکستان کی سیاست سے مائنس ہے، کیونکہ عمران خان کے سر پہ جو ہاتھ ہے وہ ان چوروں کی گردنوں پر بھی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیخ صاحب کی پیش گوئی درست ہوگی، درست ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی شریف خاندان ملک کی سیاست سے مائنس ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کس شریف کا سب سے زیادہ قصور ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا فہم ہے جو پولیٹکس کا، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ تو کیا ہونا ہے ہم نے، اینالسٹ کے طور پہ، پولیٹکس از ہائیلی انپریڈکٹیبل، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. تو اتنا کیٹیگوریکلی اس طرح کی بات کر دینا وہ شیخ رشید جیسے سینئر سیاستدان کو زیب نہیں دیتا. لیکن میں تو اس پہ دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اللہ کرے شیخ رشید کی یہ پیش گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہو. رہ گیا کہ کس شریف کا قصور سب سے زیادہ ہے، تو وہ آبویسلی ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، ہیڈ آف دا کنٹری ہوتا ہے. شکست لکھی جاتی ہے کس کے کھاتے میں؟ جو کمانڈر ہوتا ہے. آج ہم اگر وہ جنرل نیازی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو واز ہی الون، اس کے اوپر یحییٰ خان بھی تھے، نیچے بے شمار لوگوں نے بڑی دلیری سے جانیں بھی دیں، شہید بھی ہوئے، لیکن نام ایک جنرل نیازی، وہ نیازیوں کے لیے بدنامی کا سمبل بن گیا. سو جو بندہ سربراہ ہوگا کریڈٹ بھی اس کو جائے گا، ڈسکریڈٹ بھی اس کو جائے گا. یہ سوال ہے جی انہوں نے بہت، احمد مدنی صاحب نے جوہر ٹاؤن لاہور سے رکھا ہے اور بہت لمبا اس کا کر دیا انہوں نے کہ کسی خاتون سے جنسی زیادتی کے نتیجے میں شہزادہ اینڈریو سے تمام فوجی اعزازات اور شاہی مراعات اور سرپرستی واپس لے لی گئی ہے، اور اب ان کو اپنے خلاف جنسی زیادتی کے مقدمے کا سامنا ایک عام شہری کی طرح کرنا ہوگا. ملکہ برطانیہ کے اعلان کے بعد اینڈریو کسی بھی صورت میں اپنے نام کے ساتھ ہز رائل ہائنس کا خطاب استعمال نہیں کر سکیں گے. سر کیا یہ ایک سچے لیڈر کی نشانی نہیں کہ جو سزا عام انسان کے لیے وہی سزا ملکہ اپنے بیٹے کے لیے بھی؟ سر ہم مسلمان ہو کر ایسا نہیں کر سکتے، اور انگریز اسلام میں بھی ہم پہ بازی لے جاتا ہے. احمد مدنی صاحب اس کی تفصیلات میں جانا، کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا خوبصورتی کا، تخلیق کا، تعمیر کا، مثبت قدم کا. مسلمانوں کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے. رب العالمین نے بھی پورے بنی نوع انسان سے خطاب کیا ہے. یہ صرف مومنین سے خطاب تو کہیں بھی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو اجارہ نہیں ہے، اٹس اے پیکج. اور وہ پیکج کن کے لیے؟ جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کو بلایا گیا کہ یہ پیکج ہے، تو اس کو پریکٹس کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دو، کیونکہ اس میں کامیابی کی ضمانت ہے، ایک سپیریئر انسان بن کے رہنے کی ضمانت ہے. تو ویسٹ نے اگر پہلے کبھی تخلیق، تعلیم، ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ ساری کبھی آپ کی میراث رہی ہے. آج اگر پٹڑی سے اتر گئے ہیں تو ذلت اور خواری آپ کا مقدر ہے. بھائی اتنی سی بات ہے.
تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمانوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پاکیزگی، اچھائی، تخلیق، اخلاقیات، یہ سارا پیکج بنی نوع انسان کے لیے ہے. جو واقعی اشرف المخلوقات ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے. اس لیے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ہیں جی شعیب خان پشاور سے. وہ انہوں نے یہ جو میں نے بھی آج ہی اخباروں میں پڑھا ہے کہ کوئی چخ ہوئی ہے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے پرویز خٹک اور وزیر اعظم کے درمیان. تو نارمل بات ہے میرے نزدیک. ہم چونکہ بہت ہی گھٹیا درجے پہ آپریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بہت درباری قسم کا. کبھی سنا آپ نے اس طرح کی بات کو نواز شریف کے بارے میں کر سکیں؟ اس طرح نواز شریف کے ساتھ کو بہیو کر سکیں، یا اس طرح زرداری صاحب کے ساتھ کو بہیو کر سکیں، یا کسی اور کے ساتھ؟ ہلکی سی بات کی تھی، ہلکی سی حشر نشر کر کے رکھ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے جے رحیم کا. میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو سرکاری گنڈے بھیج کے جے رحیم کے ساتھ جو کرایا تھا اس بزرگ آدمی کے ساتھ، تو وہ تو اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں تھا. تو ہمارا کلچر نہیں ہے. ادروائز وہ ٹھیک ہے بھائی. وہ ایک بڑا خوبصورت احمد فراز مرحوم کا ایک شعر ہے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. اس نے کہا کہ یار تم وزیر اعظم بنوایا تم، مطلب یہ کا جواب ایک تو یہ تھا جو بھٹو صاحب نے جے رحیم کو دیا، یا یہاں کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد نارمل ہو گئے.